پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، احمد خان نیازی کو کب تک لگتا ہے کہ خان صاحب باہر ہوں گے؟ میرے والد صاحب جو تھے، خان صاحب کے کزن ہیں، وہ ڈاکٹر تھے پولی کلینک جو فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپٹل تھا، مطلب 1996-95 میں جب یہ بنی تو ہم تو تب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ آپ پہ ایف آئی آرز کتنی ہیں اور آپ کس قدر مطلوب ہیں؟ آپ کے اکاؤنٹس بلاک ہو گئے ہیں، آپ کی زمین ضبط ہو رہی ہے۔ پنجاب کی ماں ہوں تو ان سے یہ سوال پوچھے نا، ماں اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ حساب کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں رائے غلام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹوڈے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے بانی، ان کے قریبی رشتہ دار احمد خان نیازی، جن کو آپ جاننا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں، آج ان کا پہلا ایکسکلوسیو انٹرویو آپ دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا حال وال جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے سر، چند کتھاں گزاری رات میں؟ جس طرح سارا پی ٹی آئی گزارے اسی طرح میں نے بھی گزارے ہیں 2-2.5 سال۔ 19 مئی کو میں نکلا جب وہاں سے، تو بس پھر پنجاب سے ہوتے ہوئے اسلام آباد سے ہوتے ہوئے پہ کے پی آ گیا، تو اب 1.5 سال سے کے پی میں ہوں ماشاءاللہ، یہیں پہ جب سے حکومت آئی اس کے بعد سے۔ پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کا ایکچوئل میں خان صاحب سے رشتہ کیا ہے؟ جو خان صاحب ہے نا، یہ اور میرے والد صاحب کزنز ہیں آپس میں، تو میرے خان صاحب نا رشتے میں مطلب چچا لگے ہیں اس حساب سے، تو وہ کزنز ہیں، پھپھی چچا، وہ پھپھی ماموں کے بیٹے۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ یہ آپ کا ایکسکلوسیو انٹرویو پہلا ہے، اس میں آپ کی تھوڑا تعلیم کے بارے میں پوچھیں گے اور آپ بنیادی طور پہ انیشلی پیدا کہاں ہوئے اور تعلیم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں آپ۔ پیدا میں اسلام آباد میں ہوں۔ میرے والد صاحب جو تھے، خان صاحب کے کزن ہیں، وہ ڈاکٹر تھے پولی کلینک جو فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپٹل تھا، وہ فوت ہو گئے، خیر اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو کیا کہتے ہیں، پیدائش اسلام آباد کی ہے اور پھر وہیں پہ پڑھائی کی ہے۔ پھر میں چلا گیا سوئٹزرلینڈ میں میں نے ہوٹل مینجمنٹ میں کیا ایک کورس، اور پھر انٹرنیشنل بزنس میں ماسٹرز کیا وہاں سے۔ خان صاحب کے ساتھ آپ کا خود کا شوق تھا آنے کا، خان صاحب کی ٹیم کا حصہ بننے کا، یا خان صاحب نے آپ کو خود اپنے ساتھ رکھا؟ جو ہے نا پی ٹی آئی، مطلب 1996-95 میں جب یہ بنی تو ہم تو تب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو اینی ویز ایک حلقہ ہوتا تھا شہر والا اور ایک سائڈ پہ جس سے خان صاحب جدھر سے کھڑے ہوئے، تو شہر والے حلقے میں خان صاحب کے کزن کھڑے ہوتے ہیں، نام اللہ خان جو حفیظ اللہ خان کے بھائی ہیں، وہ تو خیر مسلم لیگ کے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ ادھر انہوں نے نہیں کھڑا کرنا، اور دوسرے حلقے میں جو ہے وہ خان صاحب کھڑے تھے، تو ادھر ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے، ادھر ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن 2013 تک یہ ہوتا رہا، کیونکہ خان صاحب نے ادھر کو کھڑا نہیں کیا، پھر ادھر 2013 میں خان نے امجد نیازی کو کھڑا کر دیا، تو آبویسلی پھر اس میں لڑائی ہو گئی خاندان میں بہت سخت، تو ہم نے پھر ظاہری بات ہے امجد کو ہی سپورٹ کیا اور ادھر خان صاحب کو۔ خان صاحب کے ساتھ جب آپ کا سفر سٹارٹ ہوا تو وہ تو آپ نے بتایا 2014 میں، اور سفر کی کوئی ایک ایسی بات بتائیں جو عام دیکھنے والوں کو یا عام پی ٹی آئی ورکرز کو نہ پتہ ہو۔ یہ بڑا نا ٹرکی کویسچن ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کا نا کوئی ایسی بات، کوئی یادگار، ان کی اتنی یادگاریں ہیں کہ ایک ایک سمائل جو ان کا ہے نا وہ ہمیں یاد ہوتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر کتنی دیر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار خان کا سمائل ایسا ہے، خان نے بات ایسے کی ہے، خان چلتا ایسے، تو وہ تو ہر بات ہی اس کی، مطلب مجھے کوئی اسپیسیفکلی کوئی ایک ایسی چیز کبھی بھی نہیں پن پوائنٹ میں کر سکتا آپ کو کہ وہ کیا خاص بات ہے۔ اینی ویز جو ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو وہ نا، میں بہت کہتا ہوں دل کے بہت سافٹ ہیں، لیکن دماغ کے وہ بہت اسٹرانگ ہیں، تو ان کے ساتھ رہ کے انسان جو ہے نا وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت کچھ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے ان کے ساتھ مل کے۔ ایک تو وہ خان صاحب جو ہے نا بہت پازیٹیو ہیں، خان صاحب نہ کبھی نیگیٹو ان کا دماغ نہیں چلتا، وہ بہت پازیٹیو، آپ ان کو ملیں گے نا تو وہ آپ کو ہمیشہ فیلڈ دیں گے پوری کہ آپ اس پہ پلے کریں، آگے پھر آپ کی قسمت ہے یا آپ کی محنت ہے کہ آپ اس میں کس طرح کا آپ رول پلے کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو فل گراؤنڈ دیں گے۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں، سہیل افریدی جیسا بندہ انہوں نے بٹھا کے سی ایم بنا دیا، عام ورکر، ایون علی امین بھی عام ورکر تھا، علی امین بھی پی ٹی آئی کا فیس آف پی ٹی آئی، بہت ورکر اور وہ، لیکن سٹل علی امین کے بعد ایک ایسے بندے کو دے دیا جو
جو علی امین کی طرح مشہور نہیں تھا جی. تو انہوں نے اس طرح کا سٹیپ. تو یہ چیزیں جو خان صاحب سے ان ایکسپیکٹڈ چیزیں انسان سیکھتا ہے نا, جی جی, اور اللہ پہ عقیدہ, جی, وہ انسان اللہ خان صاحب سے بہت سیکھی ہے میں نے. آپ نے بتایا کہ بڑے قریبی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات اور ساروں کو پتہ رشتہ داری ہے, اور آپ سے خان صاحب کی ایک محبت بھی ہے. خان صاحب کی محفل میں آپ کی پچ کیا ہوتی ہے؟ خان صاحب کی محفل میں کوشش کرتا ہوں چپ ہی رہوں, زیادہ بولوں نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا سفر شروع ہوا ایک زندگی کا, وہ سفر پہلے ایک زندگی 9 مئی سے پہلے زندگی تھی, 9 مئی کے بعد ایک زندگی ہے, ایک نیا سفر. یہ سفر آپ تک کیسا ہے؟ بچوں سے کیسے ملتے ہیں, فیملی سے کیسے ملتے ہیں, یہ ایکسپیرینس کیسا ہے؟ اچھا, ہم جو ہے نا, ایک تو 9 مئی ہوا ہے نا, ہمارے لیے 25 اکتوبر 2022 کو ہم لوگ نکلے تھے اسلام آباد سے. جب آپ کو یاد ہو خان صاحب کا ایک وہ اقدام آیا تھا کہ خان صاحب کو شاید پشاور آئے تھے اور وہیں سے فلائی کر کے لاہور چلے گئے تھے. پھر وہاں سے ہم نے ایک ریلی کے صورت میں آنا تھا. تو وہ میں تو 25 اکتوبر 2022 سے گھر سے نکلا ہوا ہوں. اس کے بعد گھر واپس ہم نہیں گئے. تو اب 23 24 تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں اس چیز کو. لیکن جب تک خان صاحب تھے تو خان صاحب کے ساتھ موو کرتے تھے. پھر ایک دم بیچ میں میری بیلز جو تھی وہ کینسل ہو گئیں, جو FIRs تھیں. تو وہ پھر مجھے نا خان کے ساتھ بھی جاتے تھے تو موومنٹ میں خان کے ساتھ باہر نہیں نکلتا تھا, گاڑی میں رہ جاتا تھا. وہ اندر ہائی کورٹ جاتے تھے, باہر آتے تھے, پھر اسلام آباد سے ہم نکلتے تھے. تو پھر 9 مئی ہو گیا. اس ٹائم بھی میں باہر گاڑی میں بیٹھا تھا جب خان صاحب کو اندر اریسٹ کیا ہے. تو میں باہر بیٹھا تھا تو ان یوزول موومنٹ ہوئی. لیکن اینی ویز وہ جو موومنٹ باہر ہوتی تھی نا, وہ ریہرسل ہو رہی تھی. میں 3-4 دفعہ ہم گئے نا ہائی کورٹ, تو اس طرح کی باہر میں ایکٹیویٹی دیکھتا تھا, تو اسی طرح کی ایکٹیویٹی ریہرسل کی جاتی تھی یہ رینجرز کی اور پولیس کی. تو میں باہر تماشے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہر دفعہ ہم آتے ہیں تو یہ کیوں ریہرسل ہو رہا ہے. اس دن جب ہوا تو پھر میں سمجھا شاید پھر ریہرسل ہی ہو رہی ہے, رینجرز آئے اندر گھس گئے, پھر یوں ہوا یہ ہوا. تو اب خیر میں بیٹھا تھا تو ایک دم پولیس کی گاڑی آگے کھڑی ہو گئی. تو شبلی بھائی فراز آئے اور میں نے کہا کیا ہوا؟ خان کو ریسٹ کر لیا انہوں نے. کہا نا وہ میرے تو ہماری تو نیچے زمین, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نا. تو میں کہا چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کیا ہے. کہتے نہیں وہ تو لے گئے انہیں. تو ہم پھر باہر کیا کہتے ہیں, ایک ظاہری بات ہے, پھر ہم دیکھ رہے کہ چلو ان کو تو لے گئے ہیں تو باقی اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ نا. تو لیکن خیر ہمیں انہوں نے رستہ دے دیا, ہم نکل گئے 9 مئی کو. ہم نکل کے پھر اینی ویز جدھر ہم چھپے, پھر ہم کانٹیکٹ کیا خان کو کس طرح کیا کرنا ہے. وہ جو پھر 9 مئی کو جو سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد پھر ہمیں کال آئی کہ آپ لوگ ادھر آ جاؤ ریسیو کرنے. پھر ہم سپریم کورٹ گئے, وہاں سے وہ خان صاحب کو لے گئے پولیس لائن. پھر رات ہم نے بندہ بھیجا پولیس لائن میں, کرتے کرتے خیر ہمیں پھر خان صاحب کو انہوں نے دیا 9 مئی کو بھیرا پہ. ہم نے خان صاحب کو ریسیو کیا, گھر چلے گئے. تو 19 مئی کو پھر میں نکلا زمان پاک سے, کیونکہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 4-5 دن بالکل وہ بند کر دیا تھا. پھر انہوں نے ہمیں گارنٹی دی کہ ہم خان کو ریسٹ نہیں کرنے آ رہے. تو ہم جا نہیں رہتے, یہ مراد سعید اور سب ہم وہیں تھے. تو ہم نے نہیں جانا بھائی, یہ تو بے شک سب چلے جائیں گے, ہم کیسے جا سکتے خان کو اکیلا چھوڑ کے. تو انہوں نے پھر ہمیں گارنٹی دی کہ ہم خان کو تو ریسٹ کرنے نہیں آ رہے. انہوں نے ہمیں لسٹ دی 15-20 بندوں کی کہ یہ بندے ہمیں چاہیے. اس میں جس طرح مراد سعید کا تھا, قاسم سوری کا نام تھا, اعظم سواتی کا نام تھا, میرا نام بھی تھا. تو وہ پھر جب ہم نے دیکھا یہ چودھری مدثر ہے, اس کا نام تھا مچھیانہ صاحب کا, اس کا. تو جب انہوں نے یہ ہمیں لسٹ دی اور انہوں نے گارنٹی دی کہ ہم خان کو نہیں, ہم تو ان کو لینے آ رہے ہیں. تو ان کو پھر ہم نے اینی ویز جس طریقے سے ہم نے سب کو زمان پاک سے نکالا. پھر میں لاسٹ میں رہ گیا. میں پھر جس طرح نکلا بتاؤں گا نہیں سب کے سامنے کہ میں کس طرح نکلا اس دن. وہ دن ہے 19 مئی سے. تو آج ہے پھر ہم کدھر کدھر چھپ کے, کیونکہ وہ میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ یہ نہ بتانا تم کدھر چھپے رہے ہو, کیونکہ کیا ہوتا پھر کبھی چھپنا پڑ جائے. تو یہی نہ جگہ بتا دو تو وہ تو کیا کہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے. اینی ویز پنجاب میں بہت جگہوں پہ چھپے, اسلام آباد میں بھی کسی کہیں پہ آؤٹ اسکرٹس میں. پھر کیا یہ ہے کہ پھر KP آ گئے جب گورنمنٹ بنی. اور یہ جو اب ہم نے تحریک شروع کی ہے عمران خان کی رہائی کی, تو یہ میں پھر جب ہم وہ جو ایک 26 نومبر کو بھی میں نکلا, پھر چھپ گئے. لیکن پھر یہ 26 مئی کو اس کو
25 में, फिर हम ये निकल के पेशावर आए. हमने कहा निकलें तो सही, देखें पानी में घुसें कितना गहरा पानी है, तजर्बा तो करें, अगर खतरनाक काम हुआ तो फिर चुप जाएंगे. लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक अल्लाह ने हिफाजत की हुई है और लगे हुए हैं, इंशाल्लाह लगे रहेंगे. आप पे FIRs कितनी हैं और आप किस कदर मतलूब हैं? मतलूब तो पता नहीं मैं किस कदर हूँ, लेकिन मुझ पे FIRs इतनी है कि मैंने उसका वो पूछा ही नहीं है कि मेरे पे किधर है FIRs किधर नहीं है. लेकिन नहीं कभी, क्योंकि मुझे बस ये पता लगता रहता है आपका जी वो आइडेंटिटी कार्ड ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट आ गई है, वो ब्लॉक हो रहा है, आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं, आपकी ज़मीन ज़ब्त हो रही है. तो मैं कहा ठीक है, जब खान निकलेगा तो देखेंगे क्या है, इस टाइम मुझे टेंशन ना दो कि क्या हो रहा है मेरे, फिलहाल चिल चल रहा है. जब मैंने जाना ही नहीं है, ना मैंने ज़मानत लेनी है, ना मैंने कुछ करना है, तो मैं क्यों पूछूं कि मेरे पे कितने FIRs है. ऑब्वियसली मैं FIRs का पूछूंगा और मैं अगर उसको परसू ही नहीं कर रहा तो मुझे टेंशन ही होनी है ना, कि परेशानी होनी है, तो मैं वो परेशानी ले ही नहीं रहा इस टाइम. जब पकड़ा जाऊंगा तो फिर लूंगा. बच्चों की टेंशन कितनी होती है और कब मुलाकात हुई बच्चों से लास्ट टाइम? बेटा मेरा आया हुआ था पिछले दिनों, और क्या कहते हैं, बाकी ये है कि हाँ कोई 8-9 महीने हो गए, मतलब कि लास्ट टाइम जब आए थे. ठीक है, फ़ोन शोन पे लगे रहते हैं, गपशप करते हैं. सही है. अब हमें ये बताएं कि एक तब्दीली आई है KPK में, एक एक्स CM जो है उसको खान साहब ने हटाया, एक नौजवान को आगे लेके आए. आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में जो KP में है ना इस टाइम, KP क्या मेरे ख्याल में पूरी PTI में, ख़ास तौर पे KP में ना, जो वर्कर्स है ना उनका एक ही सवाल है कि हमें खान की रिहाई चाहिए. अब वो कोई और डिमांड नहीं कर रहे. तो 1.5 साल से मायूसी बहुत हो गई थी वर्कर्स में, लोगों में, कि क्या हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही. इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ एक अच्छी एक नई हवा आई है. सुहेल अफरीदी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन हमारी उससे और कोई काम नहीं है. हमारी भी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि हमें, देखिए इमरान खान को हमने रिहा कराना है थ्रू जुडिशरी कराना है. हम कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है, या हम कोई ऐसे, हम तो जमहूरी पार्टी है. हमने जाके कोई अडियाला के जेल के दरवाजे तो नहीं तोड़ने कि खान को हम लेने आ गए. हमने उसकी रिहाई जेल अदालत से ही करानी है. तो अदालत पे हमारा जो है वो कोई भरोसा ही नहीं है, कोई हमें ट्रस्ट नहीं है, और पार्लियामेंट में भी हमें कोई ट्रस्ट नहीं है. एक आप आवाज़ पार्लियामेंट में उठा सकते हैं एज ए जमहूरी पार्टी, तो ना अदालत से मिल रहा है ना वो. तो एक ही चीज़ हमारे पास जो रह जाती है वो है एक एहतजाज, और ऐसा एहतजाज जो हमें कोई लीड करे और हमें लीड करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीड करते हुए. ऐसा ना हो कि हमें जो भी लीड कर रहे हैं एंड में जाके हमें पता ही नहीं होता किधर गए जो लीडर्स हैं ना. तो सुहेल अफरीदी जो है, मैंने जब भी हम गए हैं एहतजाज पे, मैंने इसको हमेशा फ्रंट पे देखा है. ये बंदा फ्रंट पे हमारे साथ मास्क पहना हुआ है, जिस तरह भी है, शेल भी खा रहा है, वापस भी फेंक रहा है, वर्कर्स को भी उठा रहा है. इवन 26 नवंबर को जब हमारे वर्कर्स को गोलियां लग रही थी तो ये गाड़ी में इसके उठा के हम हॉस्पिटल भी वर्कर्स को पहुंचा रहे थे. तो 2 के अली अमीन भी इसी तरह का वर्कर था, वो भी रोड का वर्कर था. लेकिन एज अ CM वी नो के सम लिमिटेशंस आ जाती हैं कि एज अ CM आप यूं नहीं कर सकते कि आप घुस जाएं अवाम में, आपकी एक सिक्योरिटी अपनी भी, और ऑब्वियसली एक CM को कुछ हो जाए तो एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं, हमारे मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है और मुश्किल. तो CM की होती है एक वो, लेकिन स्टिल जब भी अब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो देखें पार्टी जो होती है ना, प्रोटेस्ट हो या जो, तो पार्टी ने लीड करना होता है जी, और एक लीडर होता है, एक लीडर. तो जुनेद अकबर एज अ लीडर, प्रेसिडेंट ऑफ KP, वो हमारे उसको लीड करे जी, और CM सुहेल अफरीदी उसको पूरी सपोर्ट करे जी. तो ये एक प्रॉपर ये चीज़ चलती है. और हमारा ये है कि अब जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करें तो एक फर्द वाहिद ना फैसला कर रहा हो, एक कोई कमेटी हो 5-6 बंदों की जो इसको लीड करे और हम उसकी प्रोटेक्शन करें क्या कहते हैं जिधर भी जा रहे हो. तो सुहेल अफरीदी का ये है कि उसको हमेशा ही मैंने, और खून भी जवान है, 37 इयर्स का है, तो उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं. अच्छा दूसरी बात, एक और भी बहुत बड़ी बात है कि हमारी तो एक्सपेक्टेशंस है ना कि खान की रिहाई जी, और खान की क्या एक्सपेक्टेशंस है उससे, अब हो सकती हैं. पहली सबसे बड़ी खान की उससे जो डिमांड है वो ऑपरेशन की है.
وہ جو آپریشن یہ جو آپریشن کے پی میں چل رہا ہے نا خان, اس کو ان ایکسیپٹیبل ہے وہ خان کے لیے. تو وہ خان کی ڈیمانڈ ہے سب سے پہلے کہ تم آپریشن بند کراؤ. عوام کی ہے کیا کہتے ہیں خان کی رہائی. تو دونوں جو لنک اسٹیبلشمنٹ سے ہے دونوں مسئلوں کا, تو سی ایم صاحب کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے یہ, اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ایز اے ینگ لیڈر وہ اس کے لیے بہت بڑی یہ کیا کہتے ہیں اپرچونٹی بھی ہے, اور بہت بڑا اس کے لیے یہ کیا کہتے ہیں مطلب کہ ٹاسک بھی کہہ لیں اس کو, جو بھی آپ کہہ لیں, تو اس کو یہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ ناتواں کندھوں پہ بھاری بوجھ ہے. یہ بات ہے, اتنا آسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ عشق ہے آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے, تو یہ وہ والا, کیونکہ اس ٹائم پی ٹی آئی جو ہے نا, دیکھیں ہم لوگوں کو ایک چیز سمجھنی چاہیے, پی ٹی آئی اس ٹائم ورسٹ ٹائمز میں چل رہی ہے اپنی. اتنی ہم پہ ظلم, بہت کو توڑا بھی ہے, خاندانوں کو بھی آپس میں پوری کوشش کی ہماری پی ٹی آئی خاندان پہ خاندان, پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی کے اندر بھی سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا, لیکن اسٹل خان نے جب الیکشن کرایا تو 90-92 ووٹ ٹھک پورے لگے ہیں, جا کے مل گئے. یہ بہت بڑا میسج, تو یہ خان صاحب کی ایک گریٹ قائم ہوئی ہے نا, ایک میسج آیا ہے خان کی. تو اتنے پرابلمز میں کیا کہتے ہیں پرفارم کرنا, انشاءاللہ خان صاحب کی ٹریننگ ہے, اور وی ایکسپیکٹ کہ سہیل افریدی جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, خان صاحب کی یہی اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہی کوشش بھی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے خان صاحب کو باہر نکالے. احمد خان نیازی کو کب تک لگتا ہے کہ خان صاحب باہر ہوں گے؟ 10 دن میں, 20 دن میں, 50 دن میں, 3 ماہ میں, 90 دن میں؟ مجھے یہ کئی دفعہ ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے ہاں بھائی کہ خان کب باہر آئے گا. میں نے کہا یہ جو ہم نے 2.5 سال گزارے ہیں نا, تو ہم نے 10-10, 15-15 دن دے کے گزارے ہیں کہ بس 10 دن میں خان باہر ہوگا, 15 دن میں, کیونکہ اگر اس ٹائم میں کہتا نا 2 سال لگ جائیں گے تو اس ٹائم ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کہ 2 سال کس طرح اندر. اینی ویز, جو آپ کی سوال کا جواب یہ ہے کہ جب عوام نکلے گی خان باہر آ جائے گا. خان کی کال پہ, خان کے کہنے پہ سی ایم چینج کیا, اور سی ایم چینج کیا کے پی کے کی عوام کی پرزور مطالبے پہ, اور دوسری طرف جب ایک طرف سی ایم چینج ہو رہا تھا, سیم اسی رات ایک بہت بڑا حادثہ ہوا مرید کے میں, ایک سانحہ ہوا, پاکستان کا بڑا سانحہ ہوا. یہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات سنیں, ٹی ایل پی ایک ریلیجس گروپ ہے یا ایک پارٹی بنی, ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کہہ لیں, تو ان کے ہمارے بہت ساری باتوں میں اختلافات ہیں, وہ ہم سے کرتے ہیں, ہم ان سے کرتے ہیں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے میں نے یار کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے یا میں نے اپنی آواز, تو انہوں نے تو یہ روز کا معمول بنا لیا, جاؤ تو مار دو ان کو. آپ اپنی عوام پہ فائر کیوں کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کدھر کا قانون ہے کہ آپ کشمیر والے نکلے تو گولیاں مار دو, پی ٹی آئی والے نکلے گولیاں مار دو. اب ٹی ایل پی والوں کے ساتھ جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے, یہ ظلم تو کوئی بھی نہیں اس ظلم کے ساتھ کھڑا ہوگا. ان کو پتہ نہیں رات کو نیند کیسے آتی ہے ظلم کر کے, آپ بندے بچے مار دیں. ایک خان صاحب نے بڑے مزے کی بات کی تھی, اور ایک سمپل سی بات ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ ایک قوم کی باپ کی حیثیت ہو جاتی ہے, آپ کی باپ کی حیثیت. آپ پھر صرف ایک گروپ کے نہیں ہے پرائم منسٹر, ایک جماعت کے نہیں, ایک جماعت کے نہیں, آپ پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ہیں, جس میں بگڑے ہوئے لوگ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی لوگ ہیں. جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں آپ نے ان کو بھی سمجھانا ہے, اور جو آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ان کو بھی چلانا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو بگڑا ہوا اب آپ کی اولاد میں سے کتنے اندر سے ایک آدھا بیٹا بگڑ بھی جاتا ہے, تو یہ تو نہیں ہوتا آپ اس کو گولی مار دیتے ہیں. آپ جیڑا باپ بیٹا آپس میں ایک دوسرے کو گولی مار دے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں اینڈ میں؟ آپ کہتے ہیں یہ کوئی حالات ہیں کہ گھر میں ایک باپ بیٹا ایک دوسرے کو گولی مار رہا ہے. تو یہ اگر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, یا جو ہماری ماں کہتی ہے میں قوم پنجاب کی ماں ہوں, تو ان سے یہ سوال پوچھے نا, ماں اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ حساب کرتی ہے جیسا تم نے کیا ہے؟ وہاں سے وہ بےچارے نکلیں ایک بات کرنے, فلسطین کے متعلق بات کرنے نکلیں. فلسطین کا نام لیتے ہوئے بھی انسان اس ٹائم ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک میں فلسطین کا نام بھی لینا چاہیے کہ نہیں. تو ہمارے اپنے ملک میں فلسطین سے بڑے آسانیاں ہو رہے ہیں. وہ تو چلو یہودی مسلمان لڑے ہیں نا, ہم تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہودی ہیں کہ وہ یہودی ہیں جو ہمیں مار رہے ہیں. آپ کے پاس سر پاسپورٹ ہے؟ پاسپورٹ ہے
ابھی نہیں ہے ویسے آپ کے پاس ابھی ہے مطلب آپ نے بنوایا ہوا ہے نا؟ جی آپ نے بتایا کہ میں باہر رہ کے آیا ہوں. ہاں پہلے جی پڑھنے گیا. اس کے اوپر اسرائیل کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہاں ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. ناٹ ویلڈ فار اسرائیل اور اونلی ایک کنٹری ہے. ہاں وہی لکھا ہوا ہے اور تو لیکن آپ کے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ناٹ ویلڈ فار اسرائیل اور آپ کے ٹیلی ویژن پہ آپ کے ٹی وی پہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو دکھایا جاتا ہے. ایک پڑھے لکھے نوجوان اور ایک پاکستان کی یوتھ کے نمائندے کے طور پہ نہ کہ خان صاحب کے بھانجے بھتیجے کے ہوتے ہوئے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یا ایک بات دیکھیں اس دن آپ پھر میں تھوڑا سا پی ٹی آئی کو بھی لاؤں گا. خان صاحب کی تصویر کے اوپر بلرڈ کیا ہوا تھا اور نیتان یاہو تھا اس کی تصویر پوری اس کی تقریر دکھا رہے تھے ٹی وی پہ. تو کیا کہتے ہیں ہمیں تو قائد اعظم نے جب قائد اعظم نے پاکستان بنا تھا تو انہوں نے ہمارے اس میں خون میں پاکستان کے انہوں نے ڈال کے گئے تھے کہ گھٹی میں ڈال کے گئے کہ ہم نے اسرائیل کو نہیں ماننا جب تک وہ فلسطین کا لیجٹمیٹ کا اس کو اور خنجر کا کہ یہ امت مسلمہ کے سینے میں خنجر ہے. اور ہے بھی صحیح. آپ حدیث سے دیکھ لیں جی حدیث سے دیکھ لیں قرآن میں دیکھ لیں یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ آپس میں دوست ہیں اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے. تو یا تو آپ پھر قرآن مانتے ہیں ہمیں تو بہت ساری آیتیں سنائی جاتی ہیں ہمارے لیے اور جب ادھر کی بات آتی ہے تو وہ آیتیں ساری بھول جاتے ہیں ہماری جان کو امان بھی ہو تو کیا کہتے ہیں جب ان کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اور جب چلیں چاہے جو مرضی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے ساتھ بزنس کاروبار کیے ہیں لیکن جس ٹائم انہوں نے مسلمانوں پہ وار کیا تو پھر انہوں نے یہودیوں کو گاؤں پورے وصبوں سے نکال دیا انہوں نے یہودیوں کو جب انہوں نے کیا ہے وار. تو جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ایمان ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے فلسطین کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جدھر بھی مسلمان کھڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہود کے ساتھ ہم کبھی کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. ہمارا تو ایمان بھی یہی ہے حضرت عیسیٰ نے آنا اور وہ جا کے جروسلم فتح کرنا ہے. تو پھر وہ ہماری فوجیں کدھر گئیں جو کہتی تھی ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم پھر اس کے بعد ہم جا کے جروسلم فتح کریں گے. تو آپ تو اب جروسلم میں یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا ختم قتل عام پہ وہ کیونکہ ابھی ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کو کیا کہتے ہیں ویپن دیے ہیں اسرائیل کو اور انہوں نے بڑا اچھا ان ویپن کو یوز کیا ہے اور ہمارا پرائم منسٹر پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہا ہے اور نوبل کے لیے اور اس کو آگے کر کے اس ٹرمپ صاحب نے اس کو کھڑا ہی پیچھے وہاں کیا ہوا تھا کہ اس کو میں آگے کروں گا پھر یہ میرے بوٹ پالش کرے گا اور اسی کو آگے بلا کسی اور کو نہیں کہا کہ تقریر کرو اس کو آگے کر کے کہا وہ بتاؤ نا جو تم اندر کہہ رہے تھے. مطلب کہ ہمارے لیے تو شرم کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس جوکر کو ہم اپنا پرائم منسٹر کہتے ہیں جڑا کھڑے ہو کے وہاں پہ میں لٹرلی آپ کو تو لفظ ہی نہیں ہے کہ ان کے لفظ کیا استعمال کریں ان لوگوں کے لیے. پنجاب واپس جا رہا ہوں. جی جی چلیں واپس چلیں زمان پارک دیکھ رہے ہیں ابھی آپ جا رہے ہیں ابھی ماشاء اللہ آپ جائیں زمان پارک جائیں ہم بھی انشاءاللہ آئیں گے. کب آ رہے ہیں؟ جیسے خان صاحب نکلیں گے تو ہم زمان پارک ہوں گے یا بنی گالہ میں ہوں گے. احمد بھائی آئے نا ہم آپ کو میں لے کے جاتا ہوں ابھی گرفتاری دیتے ہیں گرفتاری تو دے دیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے نامعلوم نہ کریں. البتہ خان صاحب نے روکا ہوا ہے آپ کو گرفتاری نہیں دینی. خان صاحب روکے یا نہ دیکھے میں نے خود نہیں گرفتاری دینی اللہ خیر کرے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ نے اتنے تک حفاظت کی ہے جی اگر تو حق ہوتا اگر تو کوئی قصور یا کوئی جرم کیا ہوتا تو خود گرفتاری دیتے جی بالکل لیکن ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم پہ یہ پرچے ایف آئی آر ہو رہی ہیں. ایک بطور نوجوان اور بطور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آخر میں آپ کا جو میسج ہے وہ آپ دے دیں. دیکھیں خان صاحب کیا کہتے ہیں ہمت نہیں ہارنی مایوس نہیں ہونا. انشاءاللہ جب تک ہم اپنے آپ کو مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ اپنی ہار نہیں مانیں گے خود تو آپ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. تو ہم نے ہار نہیں ماننی جب تک رگوں میں خون چل رہا ہے جب تک خان کی رہائی نہیں ہوگی جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملے گی تو آپ نے گھر نہیں بیٹھنا. یہ جد و جہد جاری رہے گی. 3 سال ہو گئے ہیں 3 سال سے اب اوپر ہو گئے ہیں رجیم چینج کو جو چیز شروع کی تھی اس کو ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ یا خود ختم ہوں گے یا یہ ختم ہوگا کام. تو یوتھ کو اور سب کو یہی پیغام ہے کہ ریڈی ہو جائیں
نیکسٹ فیز شروع ہو چکا ہے. اب فیز ہے خان کی رہائی کا. سی ایم آ گیا ہے, لوگ چارجڈ ہیں, سب چارجڈ ہیں. ہم اپنی تحریک دوبارہ سے مطلب میں کہتا ہوں فیز 3 میں جائیں گے. میں نے کہا تھا اسمارٹ پروٹیسٹ کریں گے ہم جی 5 اگست کو. اسمارٹ پروٹیسٹ ہم کریں گے, ان کو تھکائیں گے, اپنا نقصان نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو سب تیار ہو جائیں, ہم آن روڈ ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد, اور خان کو رہا کر کے دم لیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین کرام, آپ نے احمد خان نیازی صاحب کی گفتگو سنی, آپ کو کیسی لگی؟ اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو نیکسٹ کبھی ان سے سوال کر لیں گے, دوبارہ انٹرویو کر لیں گے. وہ کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. مجھے رائے غلام علی کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.